أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے باری تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ بنائے جانے کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ بیت اللہ آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 2000 سال پہلے ملائکہ نے تعمیر کیا تھا، فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ بھی اسی بیت اللہ کا استقبال کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ سرندی پہاڑ پر آپ کو اتارا گیا، یعنی ہندوستان ہی میں آپ آسمان سے اتارے گئے تھے، اور یہاں سے آپ نے 60 حج پیدل کیے ہیں بیت اللہ کے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تک سارے نبی بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو سب چیزیں دنیا کی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ بیت اللہ بھی منہدم ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے اور حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اس کے بعد سے پھر بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے انبیاء نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ حج سب نے بیت اللہ ہی کا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ پر نماز فرض ہوئی 50۔ تفصیل جہاں کی وہاں بتائیں، پھر رہ گئی 5۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا گنتی میں یہ کم ہو گئی مگر ثواب میں برابر ہیں عدد میں 5 مگر ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو حکم دیا بعض مصلحتوں اور حکمت کے پیش نظر کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہودیوں نے تانا دینا شروع کیا کہ قبلے کا ہمارے اتباع کر رہے ہیں مگر ہمارے مذہب سے بیدار ہیں۔ کسی نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو رفتہ رفتہ اب ہمارے دین کی طرف آ رہے ہیں، اب بیت اللہ کو قبلہ، بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے، کچھ دنوں میں سارا دین ہمارا اختیار کر لیں گے۔ مختلف قسم کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آتی رہی اور آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ چاہتے تھے آپ کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہی ہو جائے، میرے باپ دادا کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے، میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا مزاج مبارک یہ ہے کہ اپنے بندوں کی خواہش کو باری تعالیٰ پورا کرتے ہیں، اپنے ایک بندوں کی چاہت کو باری تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے
کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے، پراگندہ بال ہوتے ہیں، یعنی ان کی بیچاروں کی کوئی حیثیت لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ پر وہ قسم کھا بیٹھیں تو باری تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دے، ایسے ہوتے ہو۔ تو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتی تھی میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ حق سبحانہ و تعالی نے اس کو آگے ذکر بھی کیا ہے۔ آپ آسمان طرف منہ کر کے دیکھتے تھے کب جبریل امی آئیں یہ بات لے کر کے آپ کا قبلہ بیت اللہ کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے آپ کا حال ذکر کیا ہے۔ تو باری تعالیٰ آپ کو آئندہ جو قبلہ بدلے گا اس پر ہی پھر چیمی گوئیاں کریں گے، آپ کو اعتراضات کا نشانہ بنائیں گے، تو آپ کو پہلے باری تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کا اثر نہ لیں، اور وہ بیت اللہ قبلہ ہونے کے بعد بھی آپ پر اعتراضات کریں گے، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ پہلی باری تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو جو اعتراضات ان کی طرف سے آئیں گے، وہی ہے اس میں۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما واللہم، کس چیز نے پھرا دیا ان کو ان کے اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ یعنی پہلے بیت اللہ کا استقبال کرتے تھے، اب دیکھو بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کس نے ان کو پھرا دیا؟ اللہ نے جواب دے دیا کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے، مغرب بھی اللہ ہی کا، اصل تو اللہ کا حکم ہے، قبلہ اصل نہیں، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ پہلے حکم تھا کہ بیت اللہ سے رخ کر کے نماز پڑھو، اس پر عمل کرتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حکم ہوا بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھو، پھر اس پر آپ نے عمل شروع کر دیا۔ اب باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ پھر بیت اللہ سے رخ کر کے نماز پڑھو، پھر بیت اللہ سے رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اصل تو حکم الہی ہے، قبلہ اصل نہیں، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ بعض مرتبہ آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے، کہ کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوتا قبلہ کدھر ہے، رخ کرے تو کس طرف کرے، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی حل نکال دیا ہے کہ غور کرو، خوب غور کرو، خوب غور کرو۔ غور کرنے کے بعد آپ نیت باندھ لو، آپ کی طبیعت یہ کہہ رہے کہ قبلہ ادھر ہے، برابر آپ دھیان سے دل سے سوچ رہے ہیں، دماغ سے سوچ رہے ہیں، اور دماغ بار بار کہا قبلہ ادھر ہے، آپ نے رخ کیا، نماز پڑھ لی، ادھر ہی نماز ہو گئی آپ کی، ارے قبلہ ادھر ہے۔ مگر آپ نے غور فکر کر کے جو نماز پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو آپ کے لیے قبلہ قرار دے دیا۔ تو اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ تو مشرق قبلہ تھا جب بھی اللہ کا حکم تھا، مغرب قبلہ تب بھی اللہ کا حکم ہے، یا تمہیں کوئی چور چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ کہہ دی اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں باری تعالیٰ سیدھے راستے کی۔ اللہ اپنے فضل سے ہم کو سیدھے راستے پر رکھے، دعائیں برابر مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے باری تعالیٰ۔ کچھ پتہ نہیں آدمی بہہ کر کہاں چلا ہے، تھوڑی دیر میں یہی ہے، تھوڑی دیر میں معلوم نہ کہاں ہو جائے۔ دعا برابر یہ دل سے ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے، سیدھے راستے پر رکھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ ایک بہت اس امت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت دی ہے، اور اس امت کو ہم نے وسط بنایا ہے، درمیانی امت ہے یہ۔ درمیانی امت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سے نیچے ہے، اولیاء سے اونچا ہے۔ انبیاء سے نیچے ہے امت اور اولیاء سے اوپر ہے۔ صحابہ کرام کو خطاب ہے، اور صحابہ کرام کا مقام وہ ہے کہ انبیاء سے تو نیچے ہیں، مگر اولیاء میں سب سے اعلیٰ مقام صحابہ کرام کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، جو نبیوں سے نیچے اور اولیاء سے اوپر ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس میں ایک حال کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ میدان حشر میں باری تعالیٰ انبیاء کو بلائیں گے، پوچھیں گے تم نے اپنی امتوں کو احکامات پہنچا دیے جو ہم نے تمہیں دیے تھے؟ عرض کریں گے اللہ پہنچا دیا، ہم نے سب پہنچا دیا۔ باری تعالیٰ امتوں کو فوراً طلب کریں گے، سب نبی کو امتی آ جائیں گے، ان سے پوچھیں گے باری تعالیٰ تم تک تمہارے نبیوں نے احکام پہنچائے؟ سب کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس، تو نہ ڈرانے والا آیا کوئی، نہ ہمیں خوشخبری دینے والا۔ باری تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے
یہ تو منع کر رہے، تم کہہ رہے ہم نے احکام پہنچائے، کس کو سچا مانوں میں؟ حالانکہ اللہ جانتے میرے نبی سچے ہیں، مگر چونکہ نظام وہاں کا دنیا کے نظام کے مانند ہوگا، اسے اللہ فرمائیں گے تم سچے ہو تو گواہ لاؤ۔ انبیاء سے فرمائیں گے باری تعالیٰ سچے ہو تو گواہ لاؤ۔ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہماری گواہی امت محمدیہ دے گی، چنانچہ امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، اللہ ہمیں گواہ بنائیں گے نبیوں کے حق میں، ان کی امتوں کے خلاف اللہ ہمیں گواہ بنائیں گے، نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے ہم، اور امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ پوچھیں گے ہم سے کہ کیا نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو سارے احکام پہنچا دیے؟ ہم انشاءاللہ کہیں گے اللہ پہنچا دیے، نبیوں نے سارے احکام پہنچائے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو وہ حکم جو آپ نے دیا ہے نہ پہنچا، سب نے سارے احکام پہنچائے اپنی اپنی امتوں کو۔ جب یہ امت گواہی دے گی، ہم گواہی دیں گے اللہ سارے احکام نبیوں نے پہنچا دیے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو امتیں کہیں گی اللہ ہمارے زمانے میں تھے نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی تو وہ دیتا ہے جو موجود ہوتا ہے، یہ تو ہمارے زمانے کی بات آئے، یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی 100 سال پہلے کا ہو، ہم اس کے حق میں کیا گواہی دیں گے؟ نہ سچی گواہی دے سکتے ہیں، جھوٹی کیا گواہی دے سکتے ہیں؟ تو کہیں گے اللہ ہمارے زمانے میں تھے، یہ تو بعد میں آئے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ فرمائے تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تم تو ان کے زمانے میں تھے نا۔ امت عرض کرے گی، ہم عرض کریں یا اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو سب احکام پہنچا دیے، ہم اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، آپ کے اپنے نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوائیں گے کہ آپ نے اپنی امت کو بتایا ہے؟ آپ عرض کریں یا اللہ ہمیں نے بتایا ہے کہ ہم نبی نے اپنی امت کو سارے احکام پہنچا دیے ہیں، کسی نے کوئی حکم چھپایا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فیصلہ ہو جائے گا، وہ پکڑے جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کو باری تعالیٰ اعزاز کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما دے کہ ہم امتوں کے خلاف اور نبی کے حق میں گواہی دینے والے ہو جائیں، اور ایسی بنایا ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں کے خلاف، اور ہوں گے رسول تمہارے حق میں گواہ، ہوں گے رسول تم پر گواہ ہو جائیں، یعنی ہمارے رسول ہمارے حق میں گواہی دیں کہ میری امت صحیح کہہ رہی، میں نے ان کو بتایا ہے یہ کہ نبی نے اپنی اپنی امت کو سارے احکام پہنچا دیے ہیں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، جب آپ کا قبلہ بدلا گیا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، یہ تو روز روز قبلہ بدل رہا ہے، اس کا کیسا نبی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے قبلہ اسی لیے بدلا ہے تاکہ دیکھ لیں ہم کون آپ کا اتباع کر رہا ہے، کون آپ کے اتباع سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہم اس بات کو پرکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے ہی آپ کا قبلہ بدل رہے ہیں۔ پہلے ہم نے قبلہ آپ کا بیت اللہ بنایا تھا، پھر ہم نے قبلہ آپ کا بیت المقدس بنایا، ہم نے قبلہ آپ کا پھر دوبارہ بیت اللہ بنا دیا۔ ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم جانچ لیں اور دیکھ لیں کون آپ کا اتباع کر رہا ہے، کون آپ کے اتباع سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے مگر تاکہ جان لیں ہم ان لوگوں کو جو اتباع کر رہے ہیں رسول کا، ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڈیوں پر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ کے فرماتے ہیں کہ قبلے کو مان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنا بڑا بھاری کام ہے۔ قبلہ بیت اللہ ہے، اور مثلاً اس کی مثال سمجھو، آپ ابھی الیکشن ہوئے ہیں، آپ کے دلوں میں کس کے دلوں میں کون تھا کہ جیتے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے کو جیتا دے کتنا طبیعت پر زور پڑے گا؟ روٹی نہیں کھائے گا، کئی دن اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی۔ تو جو قبلہ مسلمانوں کو پہلے سے پسند تھا اس کے قبلے کے خلاف اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کا رخ کرو، تو طبیعت پر زور پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قبلے کا بدلنا تمہاری طبیعت پر زور پیدا کرنے والا ہے، مگر جو سچے اتباع کرنے والے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان پر کوئی زور پڑنے والا نہیں۔ حقیقت ہے جن صحابہ کرام کو عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیت اللہ قبلہ رہا اس کو فوراً مان لیا، بیت المقدس قبلہ رہا فوراً مان لیا، پھر بیت اللہ قبلہ بنا فوراً مان لیا۔ اور بے شک
تھا البتہ بھاری قبلے کا بدلنا، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اور نہیں ہے اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اس آیت کریمہ میں ایک واقعی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جن حضرات صحابہ کرام نے بیت المقدس رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، اب قبلہ بدل گیا، بیت اللہ ہو گیا، تو ان کی نمازوں کا صحابہ کرام کو فکر ہوا ان کی نمازیں کیا ہوئی، جو بیچارے بیت المقدس رخ کرتے تھے اور وہ چلے گئے اسی حال میں، اب بیت اللہ ہو گیا قبلہ، تو اب ان کی نمازوں کا کیا رہا، ان کی نمازیں کہاں جائیں گی، قبول ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اللہ فرماتے کہ نہیں، ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، جنہوں نے رخ کر کے بیت المقدس میں نمازیں پڑھی ہیں ان کی نمازیں ہمارے یہاں قبول ہو رہی ہیں، اور نہیں اللہ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، ان تمہاری نمازوں کو، اللہ ایسے نہیں ہیں، بے شک اللہ لوگوں پر البتہ مہربانی کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔